Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، جادو نہیں کیا. یہ شیاطین جادو کیا کرتے تھے. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاروتَ وَمَاروت، وہ جادو جو دو فرشتوں پر بابل شہر میں اتارا گیا تھا، یعنی ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے. حَتَّى يَقُولَا، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، ہم تو آزمائش ہیں. فَلَا تَكْفُرْ، تو تم کفر میں نہ پڑو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے تھے کہ ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان میں جدائی ڈلوا سکیں. ایک جادو بدترین شے، بدترین، اور اس بدترین جادو کی بھی بدترین شکل ہے کہ اس لیے جادو کروانا کہ میاں اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈلوائی جا سکے، گھروں کو توڑا جا سکے. اس لیے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں جادو کے ذریعے سے ان کو توڑ دیا گیا، ان کے درمیان میں جدائی ڈلوا دی گئی، تو یہ دو لوگوں کی جدائی نہیں ہے، یہ دو خاندانوں کی بربادی ہے، ان کی آگے اولاد کی بربادی ہے، جو یا تو ماں سے محروم ہو جائے گی اب آپ سے. بہترین یوں سمجھیں کہ جو شیطان کا ایک وسوسہ ہے جس پر وہ اپنے چیلوں پہ خوش ہوتا ہے کہ اچھا آج تمہاری کارگزاری یہ تھی کہ تم نے کسی گھر کو توڑوا دیا ہے، لہذا لوگ اس لیے جادو سیکھا کرتے تھے. آج بھی معاشرے میں یہ جادو عام ہے، اور اس جادو کی سب سے بڑی شکل آپ کو اپنی سوسائٹی میں بھی یہی نظر آئے گی کہ گھروں کو توڑوا دیا جائے کسی طرح سے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ذریعے سے مگر اللہ کے حکم سے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی. وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور انہیں فائدہ نہیں دیتی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، بلا شبہ وہ جانتے تھے کہ جس نے جادو کو اختیار کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یقیناً بری ہے وہ چیز جس کا سودا انہوں نے کیا اپنی جانوں کے بدلے میں. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور وہ اللہ سے ڈر جاتے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، یقیناً اللہ کے ہاں کا بدلہ بہت اچھا ہوتا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے. یعنی یہ دیکھیں یہ اللہ کی محبت ہے. وہ لوگ بھی جو کفر کرنے والے ہیں اللہ ان کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں کاش ان کو معلوم ہو جاتا کہ اگر اللہ کی فرما برداری اختیار کر لیں تو اللہ نے جو ان کے لیے بدلہ رکھا ہوا ہے وہ کتنا خوبصورت اور کتنا بہترین ہے. یہ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، راعینا نہ کہا کرو. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ مجلس ہے، اس مجلس میں وہ منافق بھی موجود ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تھے تو کہیں ایسا ہوتا تھا کہ اس بات میں کوئی ایمبیگوٹی رہ گئی، کوئی مشکل رہ گئی، یا اس بات کو ریپیٹ کروانا مقصود ہوتا تھا، دوبارہ سننا مقصود ہوتا تھا، زیادہ ڈیٹیل سے سمجھنا مقصود ہوتا تھا. تو مسلمان کہا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کرتے، راعینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رعایت فرمائیے، ہمارے لیے اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے، دوبارہ واضح فرما دیجئے. یہ وہ عرض کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. منافقوں نے ایک وتیرہ یہ بنا دیا کہ وہ کہا کرتے تھے راعینا، اے ہمارے چرواہے. معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے اور محسوس ایسے کراتے تھے کہ ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ بات ریپیٹ کر دیں. اور جب مجلس سے اٹھ کے باہر جاتے تھے تو آپس میں کہتے تھے دیکھا ہم نے ان کا مذاق اڑایا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی روکا، لا تقولوا راعینا،
آپ بھی یہ نہ کہا کریں کہ رعایت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے، کیونکہ اس لفظ کو بگاڑ کر یہ لوگ منافق استعمال کر رہے ہیں، تو آپ بھی یہ لفظ نہ ادا کیا کریں۔ وَقُولُ انظُرْنَا، اور آپ کہیں انظرنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرما دیں۔ وَاسْمَعُوا، اور سن لیا کرو، پہلی دفعہ دھیان سے غور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، وَلَا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہی مشرک، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُم، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، جو ہم آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی اور۔ تو یہ بات سمجھیے گا کہ اصل میں آیات منسوخ تو ہوئی ہیں، یہ ناسخ اور منسوخ کا علم ہے پورا، جو دینی علوم کا باقاعدہ حصہ ہے۔ کچھ آیات ایسی تھی جو پہلے آئیں، اور دین میں چونکہ تدریج ہے، دین چونکہ یعنی درجہ بدرجہ آیا ہے، احکامات تدریج کے ساتھ آئے ہیں، لہذا ایک وقت یہ ہوتا تھا کہ جو پہلے آیات آتی تھی ان کو کسی انداز سے منسوخ کر کے اگلی آیتیں آئی تھی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ شراب کا حکم 3 درجوں میں آیا۔ پہلا حکم یہ آ گیا کہ آپ شراب جو ہے اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، ہاں اس کے فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ ہیں، یہ پہلا حکم تھا۔ پھر دوسرا حکم پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، وہاں حکم یہ آ گیا کہ نماز کی جب تم نے پڑھنی ہو تو شراب کی حالت میں نہ پڑھا کرو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو، یہ دوسرا حکم ہے۔ معلوم ہوا کہ شاید اس حکم سے مراد یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات کے علاوہ نشہ کرنا جائز ہوگا۔ پھر تیسرا حکم آیا اور مطلقاً شراب حرام ہو گئی، رجز من عمل الشیطان قرار دے دیا گیا اس کو، شیطان کے اعمال میں سے گندگی ہے۔ اب یہ ذرا سمجھیے گا کہ یہ جو تیسرے درجے میں جا کر شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے 2 حکم منسوخ ہو گئے۔ وہ اس وقت جو شراب کے بارے میں آ رہا تھا کہ اس میں فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ ہیں، تو آج کوئی اس کو فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، تدریج ہو گئی۔ تو فرمایا کہ ہم اگر کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے آپ کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس جیسی اور لے آتے ہیں یا اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوال پوچھو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے تھے۔ یعنی اب جو گائے والی بات آئی تھی، بار بار سوال کر کے انہوں نے اپنے لیے مشکل خود کھڑی کر لی۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری ڈیٹیلز پوچھنے سے گریز کیا کرو، ورنہ تم بھی مشکل کا شکار ہو جاؤ۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کر لیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کاش کہ وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف واپس لوٹا دیں۔ حسدا من عند انفسهم، اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں موجود ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا، فاعفو، انہیں معاف کر دو، انہیں درگزر کرو، وصفحو، اور انہیں نظر انداز کر دو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت
رکھنے والا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور جو کچھ تم آگے بھیجو کے لیے اپنے لیے خیر میں سے، نیکی کے اعمال میں سے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ تم اسے اللہ کے پاس پالو گے، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں۔ یہودی کہتے ہیں صرف یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں صرف عیسائی جنت میں جائیں گے۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ اللہ فرما رہے ہیں ان کی خواہشات ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اپنی دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، فہو محسن اور وہ نیکی کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ تو اس کے رب کے پاس اس کا اجر محفوظ ہے، ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء اور یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی بنیاد پر نہیں، عیسائیوں کے پاس کوئی شے نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں۔ وہم یتلون الکتاب حالانکہ یہ سب کتاب پڑھتے ہیں اللہ کی۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم اسی طرح کہی ان لوگوں نے وہ بات جو نہیں جانتے اس کو۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ اللہ ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون اس کے بارے میں جو کچھ یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتا ہے۔ مشرکین مکہ کی بات آ رہی ہے ابھی، یہود کی بارے میں بات کرتے کرتے درمیان میں مکہ کے مشرکوں کی بات آ رہی ہے۔ انہوں نے روکا مسلمانوں کو بیت اللہ میں جانے سے، کہا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں میں جانے سے لوگوں کو روک دے۔ ان یذکر فیہا اسمہ کہ ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا اور وہ کوشش کرے ان مسجدوں کو ویران کرنے کی۔ اچھا بہرحال میں مکہ کے مشرکوں سے تو تشبیہ نہیں دے رہا کم از کم، لیکن یہ بات ذرا سمجھ لیں، ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کیا ہے، یہ ہم سب کا ایک بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کیا ہے اور اللہ ماشاءاللہ ہم سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ جو مساجد تھیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مساجد میں نمازیں بھی ادا ہوتی تھیں، کوئی میرج ہال نہیں ہوتا تھا، شادیاں نکاح سارے کے سارے کہاں ہو رہے ہیں؟ مساجد میں ہو رہے ہیں۔ پوری سوسائٹی کا سب سے بڑا کمیونٹی سینٹر بھی مساجد تھی، لوگ جمع وہاں ہوا کرتے تھے، وہاں گفتگو ہوتی تھی، وہاں بیٹھکیں ہوتی تھیں، وہاں مشورے ہوتے تھے۔ اگر کوئی جنگ ہونی ہے تو اس جنگ کے بارے میں ساری جو مشاورت تھی وہ مسجد میں ہوا کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جی ایچ کیو بھی مسجد تھی اور پرائم منسٹر ہاؤس بھی مسجد تھی، امیر المومنین بھی آ کے مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، دفتر بھی مسجد میں لگا کرتا تھا، لوگ اپنی شکایتیں لے کر بھی مسجد میں آتے تھے، نکاح بھی مسجد میں ہوتے تھے۔ یہ ساری چیزیں مساجد میں ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مسجد اس سوسائٹی کا سب سے اہم حصہ ہوا کرتی تھی، جو کہ آج نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ وہ کسی صاحب کی بات میں سن رہا تھا، کہنے لگے میں مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد میں نے بہت ڈھونڈا لیکن مجھے مسلمانوں کی کوئی مسجد نہیں ملی۔ کوئی فلاں فرقے والوں کی تھی، کوئی فلاں مسلک والوں کی تھی، کوئی فلاں مسلک والوں کی تھی، میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی مسلمانوں کی بھی مل جائے۔ کسی نے تو کہا ہو کہ صرف مسلمانوں کی مسجد ہے، سب مسلمانوں کی الحمدللہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اس میں یعنی مسجدوں کو ہم نے یہ بنیاد بنا لیا اللہ ماشاءاللہ کہ اس سے ہم اپنے مسلک کو پروموٹ کریں گے اور مخالف مسلک کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ اور اگر کسی مخالف مسلک کا آدمی میری مسجد میں آ گیا تو میرا فرض عین ہوگا اسے اٹھا کے باہر پھینکنا۔ اور اسی کو ایک اور پہلو سے دیکھیں،
ہم نے اپنے ینگ جنریشن کو مسجدوں سے بدظن کیا ہے. ہمارے بچے جب مسجدوں میں آتے ہیں نا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ان بچوں کو مسجدوں سے نکالیں. ہم انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. اگر وہ کہیں پر کوئی شور کریں تو ہم انہیں مسجد سے باقاعدہ ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ آج جس ینگ جنریشن میں ہم رہ رہے ہیں یہ جنریشن مسجدوں سے باغی ہے, مسجدوں کے ماحول سے باغی ہے. اور اللہ کا شکر ہے یہ کام اہل علم کی طرف سے نہیں ہوا, عوام کی طرف سے ہوا ہے. تو میں بار بار اس بات پہ زور دیتا ہوں, اپنے بچوں کو مسجدوں کے ساتھ جوڑیں, اپنے بچوں کو مساجد کے ماحول کے ساتھ جوڑیں, انہیں آشنا کریں اس مسجد سے, کمفرٹیبل بنائیں مساجد کے ماحول کو کہ مسلمانوں کے بچے وہاں آ سکیں. تو فرمایا اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکتا ہے کہ ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا حق نہیں ہے کہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. لهم فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولهم فی الاخرۃ عذاب عظیم, اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. وللہ المشرق والمغرب, اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. اب یہ دیکھیے گا یہاں سے یہ پوری بات, اب ایک موضوع شروع ہو رہا ہے پورا, کیونکہ آگے بات آنی ہے تحویل قبلہ کی. اب اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے. مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, تو تم جہاں بھی چہرہ کرو گے, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تو تم اللہ کی توجہ وہیں پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم, بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا, اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. سبحانہ, وہ پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض, بلکہ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کل اللہ قانتون, اور سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض, وہ آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے بغیر کسی را مٹیریل کے. یہ خلق اور بدا کا فرق سمجھ لیں. تخلیق یہ ہے کہ پہلے کوئی را مٹیریل موجود تھا, اس را مٹیریل سے آگے کوئی چیز پروڈیوس کی ہے تو یہ تخلیق ہے. اور بدا کا لفظ بتاتا ہے کہ کچھ تھا ہی نہیں, کوئی را مٹیریل نہیں تھا. اسی سے لفظ بنا بدعت. دین میں کوئی ایسی شے ایجاد کر لینا جس کی بنیاد آپ کے پاس نہ ہو, جس کا را مٹیریل آپ کے پاس نہ ہو. اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے بغیر کسی را مٹیریل کے. انسان کی تخلیق ہوئی ہے مٹی سے, مٹی را مٹیریل تھا, مٹی سے انسان بنا دیا, تخلیق ہو گئی. مٹی کو کس سے بنایا؟ مٹی کا کوئی را مٹیریل نہیں ہے. بدیع السماوات والارض, وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمانوں اور زمین کو. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا, اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے. یہ آیت جتنی دفعہ قرآن مجید میں ریپیٹ ہوگی میں اشارہ کرتا جاؤں گا, لیکن اس کو اب سمجھ لیں. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا, جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن, تو وہ صرف کہتا ہے دو حرف, کن, ہو جا. فَيَكُون, اور وہ کام ہو جاتا ہے. میں اگر آپ سے کہوں کہ فلاں کام میرے لیے تو بس چٹکی بجانے جیسا ہے, میں چٹکی بجا کے وہ کام کر لوں گا, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ کام واقعی چٹکی بجانے سے ہو جائے گا؟ یہ ایک مثال ہے کہ میرے لیے یہ کام کرنا مشکل نہیں ہے, میں تو چٹکی بجاتے یہ کام کر لوں گا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کن فیکون, ہم صرف کہتے ہیں ہو جا, فیکون, وہ ہو جاتا ہے. تو میں اپنے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کسی کام کو کرنے کے لیے کلمہ کن کے محتاج بھی نہیں ہے. یہ دو حرف کہنا بھی اللہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے بتایا کہ میں صرف بس کن کہتا ہوں اور وہ کام ہو جاتا ہے. ورنہ اللہ کو یہ آسمان اور زمین بنانے کے لیے بھی کلمہ کن کی ضرورت نہیں تھی. اللہ احتیاجوں سے پاک ہے, اللہ ضرورتوں سے پاک ہے. وہ اتنا عظیم رب ہے کہ دو حرفوں کا محتاج نہیں.
وقال الذین لا یعلمون، اور کہا انہوں نے جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم سے ڈائریکٹلی گفتگو کیوں نہیں کرتا، او تعطینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کوئی معجزہ کیوں نہیں آ جاتا، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح سے کہی تھی بات ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے آئے تھے، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے آیات واضح کر دی ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم ڈائریکٹ مخلوق سے کلام نہیں کریں گے، حالانکہ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس لیے کلام نہیں کریں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جو ان کے پاس بھیج دیا ہے، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر، بشارتیں دینے والا، ڈرانے والا، میں اگر آپ سے خطاب کر رہا ہوں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ چند سپیکرز لگے اور میری گفتگو آپ سب تک پہنچ رہی ہے، لیکن میں ایک وقت میں آپ سے الگ الگ خطاب تو نہیں کر سکتا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ ہر ایک انسان سے الگ الگ بات کر سکتے ہیں، لیکن دو گروہ بنائے ہیں اللہ نے، وہ جو ایمان لائیں گے نبی ان کو بشارتیں دیں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے اللہ کے نبی ان کو ڈرائیں گے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، آپ جو اتنے پریشان ہیں کہ لوگ جہنم میں گر رہے ہیں اور لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ کا کام ہے کہ ان تک اللہ کے پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچا دیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس آپ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیں، یہ اگر مانیں گے تو جنت میں جائیں گے، اور اگر نہیں ایمان لائیں گے تو دوزخ ان کا مقدر بنے گی۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، یہ یونیورسل آیت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے، ویسے تو پورا قرآن ہی زندہ کلام ہے، لیکن یہ آج ہمیں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جہاں تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کا دین اختیار کر لو۔ تم یہود و نصارہ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہو، تم ان کی اتباع کرتے ہو، تم ان کی باتیں مانتے ہو، تم ان کا قانون مانتے ہو، تم ان کے فیشن کو اڈاپٹ کرتے ہو، تم سب کچھ کر لو، وہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کا دین اختیار نہیں کر لیتے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک جو ہدایت ہے وہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے سامنے نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بی، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر، ومن یکفر بھی، اور جو کوئی انکار کرے گا اس کا، فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں جو خسارے میں جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آ سکے گا، ولا یقبل منها عدل، اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ ہی کوئی اسے سفارش فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.